بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Sunday after Johar Salah, 24th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ اللہ. معزز خواتین اور محترم بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وجود بخشا، نتھنگ سے تھنگ بنایا. ہم پہلے کچھ نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں بیتا؟ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا تو اس زمانے میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. پھر اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے
جہاں تمام مخلوقات کو وجود بخشا، آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمان و زمین کے درمیان کی بے شمار مخلوقات بنائی، زمین کے اندر کی مخلوقات بنائی، آسمانوں کے اوپر کی مخلوقات بنائی، ساری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا۔ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے۔ وہ وجود نہ بخشتے تو کون ہے دوسرا جو مخلوقات کو وجود میں لے آتا ہے؟ پھر دوسرا فضل اور دوسرا کرم اور دوسرا احسان اللہ تعالی نے ہم انسانوں پر یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں کوئی بھی دوسری مخلوق بنا دیتے تو ہمارا کیا استحقاق تھا انسان بننے کا، اور ہمارا کیا دعویٰ ہوتا کہ ہمیں انسان کیوں نہ بنایا؟ ان کے اختیار میں ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہے بنا دے۔ ساری کائنات، اس زمین پر جتنی کائنات ہے وہ سب مٹی سے بنی، اور پھر مٹی کی اصل پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اب یہ سمندر بھرے پڑے ہیں، ساری پانی ہے، اب اس کے کون سے قطرے سے کیا مخلوق بنانی ہے؟ پھر وہ پانی زمین میں ملتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، پھر مٹی کے کون سے ذرے سے کیا مخلوق بنانی؟ ان کے اختیار میں ہے، وہ جون سے پانی کے جون سے قطرے سے اور مٹی کے جون سے ذرے سے جون سی مخلوق بنا دیں، ان کا اختیار ہے۔ کسی ذرے کا اور کسی قطرے کا کوئی استحقاق یا دعویٰ نہیں کہ مجھے یہ بنایا جائے، مجھے یہ بنایا جائے، ایسا کسی کا کوئی دعویٰ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے احسان سے اور اپنی عنایتوں سے اور اپنی مہربانیوں سے اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا، یعنی اللہ نے ہمیں اپنی وہ مخلوق بنایا کہ جو بڑھنا چاہے تو آسمانوں سے اوپر پہنچ جائے، اور گرنا چاہے تو گرے کھڈے میں، گرنا چاہے کھڈے میں، گرنا چاہے تو کھڈے میں گرے، یہ تو اس کا اپنا عمل ہے۔ لیکن اگر وہ بڑھنا چاہے اور ترقی کرنا چاہے تو آسمانوں سے بلند، آسمانوں سے اوپر وہ جا سکتا ہے۔ دوسری تمام مخلوقات جس لیول پر پیدا کی گئی ہے اسی لیول پر ہے۔ بھینسیں جس لیول پر پیدا کی گئی ہیں، جب سے بھینسیں پیدا کی گئی ہیں آج تک اسی لیول پر ہیں، اور آئندہ قیامت تک اسی لیول پر رہیں گے۔ کوئی بھینس ترقی کرے یا کوئی بھینس نیچے گرے نہیں۔ گھوڑے کا بھی یہی حال ہے، تمام چوپایوں کا یہی حال ہے، بڑے سے بڑا جانور ہاتھی، گینڈا، اس کا بھی یہی حال ہے، چھوٹے سے چھوٹا جانور چونٹی، کیڑا، اس کا بھی یہی حال ہے۔ جو جس لیول پر پیدا کیا گیا اسی لیول پر ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بڑھنا چاہے تو اتنی بلندیوں پر وہ کمندے ڈال سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے کہ کرو بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، فرشتوں کا وہاں گزر نہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ نے قرآن کریم میں 4 مثالیں دے کر، دلیلیں دے کر کے ارشاد فرمایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
میٹھے پھلوں میں سے سب سے شاندار پھل انجیر ہے، اور جو میٹھے نہیں ہیں جن کے اچار وچار بنتے ہیں، ان پھلوں میں سب سے شاندار پھل زیتون ہے۔ لوگوں نے اس پر بڑی تحقیقات کی ہیں کہ انجیر میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ کیلا بھی میٹھا پھل ہے، چیکو بھی میٹھا پھل ہے، آم بھی میٹھا پھل ہے، لیکن انجیر میں جو باتیں ہیں وہ دوسروں میں نہیں۔ اسی طرح سے دوسرا پھل جو پھل نہیں ہے بلکہ یہ سبزی ترکاریوں کے بیچ میں ہے، چاہو سبزی بنا لو، چاہو اچار ڈال لو، چاہو ویسے ہی کھا لو، ایسے جو پھل ہیں، ایک تو پھل میٹھے پھل ہیں، اور یہ پھل نہیں، یہ پھل سے نیچے دوسرے درجے کی چیزیں ہیں، ان میں زیتون ہے۔ ان دونوں کے فوائد پر بے شمار لوگوں نے لکھا ہے، اور دنیا میں پہاڑوں کی کوئی کمی نہیں۔ ان پہاڑوں میں وادی سینا میں، یہ وادی سینا ہے جہاں اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں، غزہ پٹی، یہ جو غزہ پٹی ہے نہر سویز سے آگے، اس غزہ پٹی میں یہ پہاڑ ہے طور سینا۔ طور بہت بڑا پہاڑ ہے، جیسے ہندوستان کا ہمالیہ 1000 مائل لمبا ہمالیہ ہے۔ اس 1000 مائل میں پھر ہر ایک پہاڑ کے الگ الگ نام ہیں۔ ایسے جبال ارارات، یہ ایک لمبا سلسلے کو ہے، ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ طور سینا ہے۔ میدان جو ہے وادی، اس ویلی کا نام سینا ہے، اور اس سینا کے میدان میں جو پہاڑ ہے، اس لمبے سلسلے کا جو پہاڑ یہاں ہے وہ طور ہے۔ اس طور کی خوبیاں کچھ اور ہیں، اس طور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہی طور ہے جس پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے تجلی فرمائی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی ہے۔ یہ شرف دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ کو حاصل نہیں ہے، نہ ہمالیہ کو، نہ ایوریسٹ کو۔ ایوریسٹ کہتے کیا کہتے ہیں؟ بڑے سے بڑا پہاڑ ہو دنیا کا، لمبے سے لمبا سلسلے کو ہو، ہمالیہ ہو، ایوریسٹ ہو، یہ خوبی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دنیا کے تمام پہاڑوں میں یہ خوبی طور سینا کو حاصل۔ اور سٹیاں دنیا میں بے شمار ہیں، بڑی سے بڑی ہیں۔ یہ آپ کا نیو یارک ہے، یہ آپ کا ٹوکیو ہے، یہ پتہ نہیں کون سے دنیا کے بڑی سے بڑی سٹیاں ہیں، لیکن ایک سٹی ہے حاض البلد الامین، یہ اطمینان والی سٹی، یعنی مکہ مکرمہ۔ یہ جو مکہ مکرمہ، یہ اطمینان والی حاض البلد الامین، یہ جو مکہ مکرمہ اطمینان والی سٹی ہے، اس کے برابر دنیا کا کوئی شہر نہیں، نہ پہلے کبھی تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ حالانکہ وہ پاپولیشن کے اعتبار سے وہ بہت بڑی جگہ نہیں، پاپولیشن کے اعتبار سے وہ کوئی بہت بڑی سٹی نہیں ہے، پھر اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ امن کی جگہ ہے، حاض البلد الامین، امن و اطمینان کی جگہ ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سٹی نہیں کر سکتی۔ آج بھی امن و اطمینان کا حال یہ ہے کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں ہے، مکہ بہت بڑا ہے، لیکن مہینوں گزر جائیں گے، آپ کو ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں سنیں گے کہ فلاں جگہ گاڑی ٹکرا گئی، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ میں آدمی مر گیا، فلاں جگہ کچھ نہیں۔ ایسے امن و اطمینان سے ٹریفک چلتی ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، اس شہر میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، سالوں گزر جاتے ہیں، دنوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا۔ کئی سالوں 10-20 سال میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا، باقی 20-20 25-25 سال گزر جاتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ خیر وہ تو جان بوجھ کر ہے، ایکسیڈنٹ تو بے خبری میں ہوتا ہے، اس شہر میں ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتی، ہر آدمی پرسکون اطمینان سے گاڑیاں چلا رہا ہے۔ کہیں ہفتوں دنوں میں کہیں کوئی آئے گا کہ گاڑیاں ٹکرائیں، ایکسیڈنٹ ہوں گے تو شہر سے باہر نکل کر روڈ پر ہوں گے،
وہی روڈ پر جو بے تحاشا گاڑی چلانے والے ہیں اور ٹکراتے رہتے ہیں، مکہ میں آئیں گے سب پرسکون ہو جائیں گے، وہ امن کی جگہ۔ تو یہ خوبی ہے اس کی، پاپولیشن کی زیادتی، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کہ وہ ایسا شہر ہے کہ اس میں نہایت امن و سکون ہے، کوئی نہیں۔ یہ 4 مثالیں دی ہیں۔ میٹھے پھلوں میں ایک خاص مقام اللہ نے انجیر کو دیا ہے، دوسرے پھلوں میں ایک خاص مقام اللہ نے زیتون کو دیا ہے، پہاڑوں میں ایک خاص مقام اللہ نے طور سینا کو دیا ہے، شہروں میں ایک خاص مقام اللہ نے بلد امین مکہ مکرمہ کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام اور سب سے اچھا مقام انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ جیسا سانچا ہوگا اس میں جو چیز بن کر تیار ہوگی وہ اتنی ہی خوبصورت ہوگی جتنا سانچا خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نہایت شاندار سانچے میں ڈالا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مخلوق بنایا جو اللہ کی کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی مخلوق ہے، یعنی انسان بنایا۔ تو اللہ کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے وجود بخشتے ہوئے ہمیں کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو، بھینس، کتا، خنزیر، آسمان زمین، پہاڑ، یہ سب کچھ بنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ انسان میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتلایا شروع میں کہ ہر مخلوق جس لیول پر پیدا کی گئی اسی لیول پر ہے، نہ تو اونچی اٹھتی ہے نہ نیچے آتی۔ آسمان جیسے پیدا کیے گئے تھے ایسا ہی، زمین جیسی پیدا کی گئی تھی ایسے ہی، درخت، چرند، پرند، حیوانات، جو چیز مخلوق جیسی پیدا کی گئی تھی پہلے دن، آج بھی ایسی ہی ہے اور آگے بھی ایسی ہی رہے گی۔ نہ وہ ترقی کرتی ہے نہ تنزل ہوتا ہے، نیچے گرتی ہے، ڈاؤن ہوتی ہے۔ صرف انسان اور انسان کی طرح اللہ کی اور بھی مکلف مخلوقات ہیں، جیسے جنات۔ یہ جو اللہ کی مکلف مخلوقات ہیں، ان مکلف مخلوقات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کو کوئی لیول متعین نہیں کیا کہ وہ اسی لیول پر رہیں گی، بلکہ ان کو پیدا کرنے کے بعد اوپر اڑنے کا اور نیچے گرنے کے دونوں چانس دے دیے۔ تم چاہو اونچا اڑنا اونچے اڑو، تم چاہو نیچے گرنا کھڈے میں گرو۔ فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو لوٹایا نچلوں سے نچلے کی طرف۔ اللہ کی مخلوقات میں ذلیل سے ذلیل مخلوق جو ہو سکتی ہے، کتا، خنزیر وغیرہ، ان سے بھی انسان کو زیادہ ذلیل بنا۔ کیوں؟ انسان نے اپنے آپ کو گرایا، تو گراتا جہاں تک لے گئے اللہ میں جانے لیں گے، جاؤ جہاں تک جانا ہو۔ نچلوں سے نچلے پہنچ گیا، اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ چلو وہاں تک پہنچو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر اللہ کے اچھے بندے، ایماندار بندے، نیک کام کرنے والے بندے اور بندیاں، اللہ کے ایماندار بندے اور بندیاں، یہ اس میں سے مستثنا ہیں، ان کو نیچے نہیں گرایا، یہ ان میں سے مستثنا ہیں۔ ان کا کیا ان کو اونچا اٹھایا۔
اونچا اٹھایا. کتنا اونچا اٹھایا؟ جتنی انہوں نے پرواز کی. انسان کی پرواز، وہ انسان جتنا پرواز کرنا چاہے بلندیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ اتنی بلندیوں پر پہنچاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اس صورت میں فرمایا ہے کہ جیسے یہ خصوصیات ہیں مکہ مکرمہ کی خصوصیت دوسرے شہروں کے درمیان، طور سینا کی خصوصیت دوسرے پہاڑوں کے درمیان، انجیر کی خصوصیت دوسرے پھل میٹھے پھلوں کے درمیان، زیتون کی خصوصیت دوسری قسم کی سبزی ترکاریوں جیسے پھلوں کے درمیان، اسی طریقے پر انسان کی خصوصیت تمام مخلوقات کے درمیان ہے. اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے خصوصیت ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب اتنی بات آپ حضرات سمجھ گئے تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ترقی کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے اور نیچے گرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے تو ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ دونوں ہمارے اختیار میں ہے، چاہو ترقی کرو چاہو نیچے گرو. اب کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی اتنا بڑا یہ باریک مسئلہ نہیں ہے کہ جسے سوچنے میں وقت لگے. یہ تو ہر شخص اول مرحلے میں اول وہلے میں فوراً جواب دے گا کہ بھئی نیچے کون گرے گا، ہمیں ترقی کرنی. جب یہ ہے تو اب ترقی کیسے ہوتی ہے اور آدمی نیچے کیسے گرتا ہے یہ سمجھ لیا جائے کہ ترقی کے راستہ یہ ہے، نیچے گرنے کا راستہ یہ ہے. جب اس کو سمجھ لے گا انسان تو ترقی کرنے کا راستہ اختیار کرے گا، نیچے گرنے کے راستے سے دور رہے گا. ایک سیڑھی لگی ہوئی، اس سیڑھی کے درجوں پر، اسٹیپ پر قدم بقدم رکھو گے اور چڑھو گے تو چھت پر پہنچو گے. اور اگر پیر تمہارا پھسل گیا تو نہ صرف ایک درجہ نیچے آؤ گے، نیچے زمین پر آ کے رکو گے. لہذا وہ طریقہ جاننا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں جس مرحلے میں پیدا کیا ہے اس مرحلے سے ہم ترقی کرنا چاہیں کیسے کریں، اور نیچے کو گرانے والی کیا چیزیں ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ چیز انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا اور نہیں طے کر سکتا. یہ چیز خود اللہ نے انسان کو بتلائی کہ بڑھنے کا اور گرنے کا کیا طریقہ ہے، بڑھتا کیسے ہے اور گرتا کیسے ہے. اللہ جل شانہ و نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بے شمار نبی بھیجے، بہت سی کتابیں نازل کی. ان تمام نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اور ان تمام کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد انسانوں کو یہی بتانا ہے کہ انسان کو اگر وہ ترقی کرنا چاہے تو کیسے کرے گا، نیچے گرنا چاہے تو کیسے گرے گا. سارا قرآن، ساری حدیثیں اس کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں، لیکن اگر اس کو شارٹ میں مختصر طریقے پر سمجھنا چاہیں تو وہ صرف دو باتیں اختیار کرو، بڑھتے چلے جاؤ گے، اور وہ دو باتیں چھوڑو گے گرتے چلے جاؤ گے، اور کہاں جا کر رکے گا انسان کچھ پتہ نہیں. اور وہ دو باتیں اختیار کرے گا تو بڑھتا چلا جائے گا، اور کہاں پہنچ کر رکے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا،
اور نہ صرف پہچاننا اور جاننا بلکہ پہچاننے اور جاننے کے بعد ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اور کسی چیز کو نہ بھولنے کے لیے پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کو پہچانے گا ہی نہیں تو کیا یاد رکھے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور صحیح طریقے پر پہچاننا، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھنا، اللہ کو نہ بھولنا۔ دوسری چیز ہے اللہ اس دنیا میں جس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دے اس طرح سے زندگی گزارنا، ان خطوط پر، ان لکیروں پر چلنا جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے متعین کی کہ دیکھو یہ لکیریں ہیں دنیا میں چلنے کی، انہی لکیروں پر چلنا۔ روڈ پر جب آپ حضرات ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے لکیریں متعین کی ہیں کہ یہ پہلی لائن ہے، یہ دوسری لائن ہے، یہ تیسری لائن ہے، آپ اپنی لائن میں چلیے۔ آپ کو فلاں ایگزٹ چاہیے تو فلاں جگہ سے فلاں آپ لائن پکڑیے، اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے تو کہیں سے کہیں پہنچیں گے، اور پولیس جو ہے ٹکٹ الگ دے گی۔ جب جیسے یہ روڈ پر لائنیں مقرر ہیں آپ کے لیے، اسی طرح سے یہ پوری دنیا ایک روڈ ہے۔ اس دنیا میں بھی لائنیں مقرر ہیں کہ دیکھو اگر جنت تک جانا ہے تو کیپ رائٹ، اگر لیفٹ پر گئے کیپ لیفٹ تو گئے جہنم میں۔ وہ راستے الگ ہیں کہ دیکھو یہ جو لیفٹ ہے، یہ لیفٹ جو ہے وہ جہنم میں راستہ جاتا ہے، یہ رائٹ جو ہے یہی جنت میں جاتا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو جنت میں پہنچنا ہے تو کیپ رائٹ، آپ جا تو رہے ہیں بائیں طرف اور امیدیں باندھ رہے ہیں، پلاؤ ذہن میں پلاؤ پکا رہے ہیں مجھے جنت میں پہنچنا ہے۔ قیامت کی صبح تک بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے، جتنی ڈرائیونگ اور زیادہ کرو گے جنت سے دور ہی ہوتے چلے جاؤ۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خطوط مقرر کیے ہیں، نقوش مقرر کیے ہیں کہ ترقی کرنے کا، جنت پر پہنچنے کا راستہ یہ ہے، فارمولہ یہ، اور اگر یہ راستہ اختیار کیا تو گرو گے اور کھڈے میں جہنم کے پہنچو گے، جنت میں نہیں پہنچ سکو گے۔ تو اللہ نے جو خطوط اور نقوش متعین کیے ہیں، اللہ نے جو راہ مقرر کی ہے، اس راہ کو اپنانا مضبوطی کے ساتھ۔ دیکھو اسی کو، یہی جو راہ ہے قرآن کریم میں اسے کہا گیا ہے حبل اللہ المتین، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ تو اللہ کی رسی کہاں نظر تو نہیں آتی؟ یہی قرآن کریم اور یہی احادیث، ان دونوں کے ذریعے سے جو کوئی بتایا کہ یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں مضبوط کڑا کہا گیا ہے، العروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، ایسا مضبوط کڑا کہ اسے لٹک جاؤ تو کتنے بھی جھولو وہ کڑا ٹوٹے گا نہیں۔ وہ مضبوط کڑا وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بھیجا ہے، یہی مضبوط کڑا۔ اور جو مضبوط کڑے کو پکڑے ہوئے نہیں ہیں اسے ہوائیں معلوم نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیں گی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ ہوائیں اٹھا کر اسے کسی گھڑے کے اندر ڈال دیں، کسی جنگل میں ریت میں پہنچا دیں، کہیں سے کہیں کر دیں، پرندے اسے اچک لے جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسے خوب سمجھو کہ انسان کے شرف اور بزرگی کے بقا کے لیے اور انسان کے ترقی کے لیے دو ہی شکلیں ہیں، اللہ کو پہچاننا اور اسے ہر وقت یاد رکھنا۔ اور اللہ نے اس دنیا میں جس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے احکام دیے ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دو راستے ترقی کے ہیں۔ جو جتنا پہچانے گا، جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھے گا، جو جتنا اللہ کے احکام کی پیروی کرے گا،
جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر اسٹریٹ چلے گا اتنا ہی ترقی کرتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اور ان دونوں باتوں میں جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اتنا پیچھے جائے گا. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیے. تو اللہ تعالی نے ان کو ان کی ذاتیں بھلا دی. یعنی انسان کو اپنا فائدہ نقصان بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اپنا بھی ہوش نہیں رہا، اپنا نقصان بھی بھول گیا اور وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ واہ واہ میں تو ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے اور وہ سمجھتا میں ترقی کر رہا ہوں. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفوس بھلا دیے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کے لیے سارا قرآن کریم ساری حدیثیں ہیں. مگر یہ ایک آیت کریمہ جو میں نے ذکر کی ہے اس میں 10 باتیں ہیں. تمام بہنیں سنیں، اس آیت کریمہ میں 10 باتیں ہیں. فرمایا کہ یہ 10 باتیں جن مردوں میں ہوں گی اور یہ 10 باتیں جن عورتوں میں ہوں گی اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا. یہ 10 باتیں ہوں گی تو گنو وہ 10 باتیں. ان المسلمین والمسلمات، اسلام کے کام کرنے والے، اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں. یہ ایک چیز ہوئی اسلام کے کام. اسلام کے کام بہت ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایمان اور اسلام ایک درخت ہے اور درخت کی جیسے شاخیں بہت ساری ہوتی ہیں، ایمان کے درخت کی بھی 70 شاخیں ہیں. الایمان بضع و 70 شعبۃ، بہت بڑا درخت ہے، 70 برانچز ہیں اس کی. سب سے شاندار برانچ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے زیادہ شاندار برانچ ہے. دوسری حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے، اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کہنا. سب بہنیں اور بھائی سن لیں، اللہ کے ذکر بہت ہیں، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور 5-10 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ بڑھا لیں محمد الرسول اللہ. ہر مرتبہ محمد الرسول اللہ کہ ملانا ضروری نہیں، 5-10 مرتبہ کے کہنے کے بعد ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ ملا لیں. یہ سب سے افضل ذکر ہے. جب بھی ہم خالی بیٹھے ہوں یا کام کر رہے ہوں، گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، دوسرا کام کر رہے ہیں، تو ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، زبان سے یہ ذکر جاری رہنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مسلسل ذکر کرو. 5-7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ ملاؤ.
اور فرمایا کہ جو اسلام کے کام ہیں ان کاموں میں معمولی سا کام ہے جسے کوئی اہمیت ہی نہیں لوگ دیتے، حالانکہ وہ بھی اسلام کا کام ہے۔ وہ معمولی کام یہ ہے، وہ بھی اسلام کا کام ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی، آپ اس چیز کو راستے سے ہٹا دیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے، کوئی کانچ کا ٹکڑا پڑا ہے، بلیٹ پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کسی شخص نے راستے میں پخانہ کر دیا ہے، اب جو بھی یہاں سے گزرے گا اس کو دیکھ کر طبیعت کو گھن آئے گی، نفرت ہوگی، تکلیف پہنچی، یہ سب چیزیں آپ راستے سے دور کریں۔ کیلا کا چھلکا کسی نے ڈال دیا ہے، اسے اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈالیں، کانچ کا ٹکڑا ہے اسے اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈالیں، کسی نے گوبر کر رکھا ہے یا پخانہ کر رکھا ہے تو کسی چیز سے اسے صاف کر کے ہٹا کر راستے سے دور کرے، وغیرہ وغیرہ، خود ہی سمجھو بے شمار ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے تو اسے راستے سے دور کر دینا، یہ بھی اسلام کا کام ہے اور چھوٹے درجے کا کام ہے، اور دوسرے اسلام کے کام دونوں کے بیچ میں ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کے کام بہت ہیں، 70 برانچز ہیں اسلام کے، ایمان کے درخت کی، لہذا وہ مرد اور وہ عورتیں جو اسلام کے کام کرتے ہیں اور اسلام کے کام کرتی ہیں، تمام اسلام کے کام۔ نمبر 2، ایماندار، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان نام عقیدوں کا ہے اور اسلام نام اعمال کا ہے اور ایمان نام عقیدوں کا ہے۔ جیسے اعمال ضروری ہیں، عقیدے صحیح ہونے ضروری ہیں، بلکہ عقیدے پہلے صحیح ہونے ضروری ہیں۔ اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو اعمال بیکار ہیں۔ یہ کافر اعمال کرتے ہیں، اچھے بھی اعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں بیکار گئی، رائے گاں گئی، آخرت میں ان کے اعمال حسنہ کا کچھ نہیں ملنے والا، ان کی ساری زندگی دنیا کے اندر بیکار گئی۔ آخرت میں وہی اعمال کام دیں گے جو ایمان کے ساتھ کیے گئے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں مرد نے اچھے کام کیے ہوں یا عورت نے اچھے کام کیے ہوں مگر ایمان کی حالت میں کیے ہوں تو آخرت میں وہ پذیرائی کے قابل ہیں۔ تو اس لیے ایمان تو بنیادی چیز ہے، اور ایمان نام ہے عقیدوں کا، اور عقیدے صحیح اور غلط ہوتے ہیں۔ صحیح عقیدہ چاہیے۔ مثال دوں، دنیا کے تمام انسان مانتے ہیں، کچھ ناستک ہیں، دہریے ہیں جو نہیں مانتے، لیکن 90% یا اس سے زیادہ انسان مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ اب پھر کوئی کہتا ہے کہ خدا کروڑوں ہیں، ہندوستان کے ہندو کہتے ہیں کہ خدا کروڑوں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ خدا 3 ہیں، جیسے کرسچن کہتے ہیں خدا 3 ہیں۔ اللہ کے یہاں سے جو مذاہب نازل ہوئے ہیں ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دین تک، تمام آسمانی مذاہب نے، نبیوں نے یہ تعلیم دی کہ خدا ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ ہے، اس کا کوئی ساجی، پارٹنر اور شریک نہیں ہے، بندگی اسی کی ہے، اسی کا حق ہے، اور آرڈر دینے کا پاور اسی کے پاس ہے، وہی آرڈر دے سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حکم اور آرڈر نہیں دے سکتا۔ اب یہ جو عقیدہ ہے، اب جو 3 خدا مانتا ہے
اس کا ایمان ہی صحیح نہیں، اس کا عمل کہاں سے معتبر ہوگا؟ جو کروڑوں خدا مانتا ہے اس کا ایمان ہی صحیح نہیں، تو اس کا کہاں سے عمل صحیح ہوگا؟ اللہ کے بعد میری بہنوں دوسرا عقیدہ ہے رسولوں کا۔ لا الہ الا اللہ میں تو ایک عقیدہ ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرا عقیدہ ہے رسولوں کا۔ رسولوں کے عقیدے میں رسول کا کیا مقام ہے، رسول کی کیا حیثیت ہے، اس کی صحیح صحیح پوزیشن اور حیثیت ماننا۔ نبی کو اس کے مقام سے اونچا اٹھا دینا، نبی کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا، دونوں درست نہیں ہے۔ نبی کا جو مقام ہے اس مقام کو ماننا۔ اس کا مقام کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پروفیٹ ہیں، میسنجر ہیں، پیغامبر ہیں، بندے بھی ہیں اور پیغامبر بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ ہے ہر نبی کا صحیح مقام۔ اس مقام کو اونچا اٹھاؤ۔ یہ عیسائیوں نے، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اونچا اٹھایا، عبدہ نکال دیے، بلکہ عبدہ نکال کر ابنہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے۔ لو مقام اونچا اٹھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر نہیں رہے، ایمان ختم۔ ہمارے یہاں خود مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی صفات میں آقائے مدنی کو اللہ کے پاس کرسی پر بٹھا دیتے ہیں کہ جتنا اللہ کو علم ہے اتنا سارا علم اللہ نے حضور کو دے دیے، جتنا اللہ کے اختیارات ہیں وہ سارے اختیارات اللہ نے حضور کو دے دیے ہیں۔ ایسے ماننے والے مسلمانوں کے اندر ہیں، مسلمان کہلانے والوں میں ایسا ماننے والے ہیں کہ اللہ نے علم غیب حضور کو دے دیا ہے، یعنی جتنا علم اللہ کا سب علم اللہ نے حضور کو دے دیا، جتنا پاور اور اختیار اللہ کا تھا وہ سب پاور اور اختیار سب اللہ کو دے دیا۔ یہ حضور کا مقام اس کی جگہ سے اوپر اٹھا دینا ہے، اور جب حضور کا مقام اس کی جگہ سے اوپر اٹھا دیا ایمان نہیں رہا۔ اسی لیے حضور نے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى فی عیسی ابن مریم۔ جو صورتحال عیسائیوں نے، کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تعریف میں مبالغہ کیا اور اللہ کا بندہ وہاں سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضور نے فرمایا تم میرے معاملے میں تم ایسا نہ کیجیے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو حضور کی شان میں ایسا کریں گے، اور وہ اب پیدا ہو گئے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ ایمان صحیح نہیں ہے حضور پر۔ اور جو رسولوں کا مقام ہے اس سے نیچے گراؤ تو بھی ایمان صحیح نہیں رہا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک یہودیوں کے سینیگوگ میں ان کے امام سے پوچھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہو، بلیف رکھتے ہو؟ اس نے کہا اونلی ٹیچر۔ اس نے جواب دیا مجھے کم وقت نے، کہنے لگا اونلی ٹیچر، صرف سکھلانے والے۔ یہ جو اسکولوں میں ٹیچر ہوتے ہیں، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو لے آیا یہ اسکولوں کے ٹیچر کی جگہ پر، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام نیچے گرا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقام نیچے گرا ایمان کہاں رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ جو کلمہ کا دوسرا جز ہے اس کو پہچاننا ہے کہ حضور کا کیا مقام ہے۔ اس سے اونچا اٹھا دو گے تو بھی ایمان نہیں رہا، اور حضور کی شان میں گستاخی کرو گے اور حضور کو ان کے مقام سے نیچے گرا دو گے تو بھی ایمان نہیں رہا۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے
اور اللہ کے رسول. اللہ کے بندے یعنی اللہ نہیں. اللہ کی کوئی صفت حضور میں نہیں. کیوں؟ حضور اللہ کے بندے، اللہ نہیں. اللہ والی خوبو شان حضور میں نہیں. حضور اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندے ماؤ شما جیسے بندے نہیں ہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نہ صرف رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، جن کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ فرشتوں سے بھی جن کا مقام آگے ہے، ایسے اللہ کے رسول ہیں. تو میری بہنوں، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ایمان صحیح ہونا ضروری ہے، عقیدے صحیح ہونے ضروری ہیں، اللہ کے بارے میں ایمان صحیح ہونا ضروری ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں ایمان صحیح ہونا ضروری ہے. جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا اعمال بیکار ہیں، اور ایمان صحیح کرنے کے بعد میں اعمال ضروری ہیں. اعمال کے بغیر کچھ نہیں ہونے گا. کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو ہو مگر کرتی کیا ہو. مسلمان، ایک حدیث شریف میں ایک بزرگ نے اس کو مثال سے، ایگزامپل سے سمجھایا ہے کہ دیکھو چابی کے بغیر تالا نہیں کھل سکتا. مگر چابی کام کب کرے گی؟ جب اس کے دندانے ہوں. اور اگر کسی چابی کے دندانے ٹوٹ جائے تو چابی تو ہے مگر وہ تو دندانہ ٹوٹ گیا. ایک ذرا سا بھی دندانہ ٹوٹ گیا ہے، تالا نہیں کھلے گا. جب چابی ہو اور اس کے تمام دندانے بالکل صحیح ہوں تو آپ ڈالیے، تالا کھلے گا. اور اگر ایک دندانہ گڑبڑ ہو گیا تو اب تالا نہیں کھلے گا. تو ایمان یہ تو چابی ہے، اور یہ جو اسلام کے کام ہیں یہ اس چابی کے دندانے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کے بغیر نہیں کھلے گا. آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس چابی تو ہے، کند، گٹھل دندانے سارے بگڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے، ایک دندانہ بھی کام نہیں کرتا، اور وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ جنت کی چابی میرے جیب میں. میں جب چاہوں گا پھٹ سے چابی ڈالوں گا اور جنت کا دروازہ کھول کے جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن جب ٹائم آئے گا اور چابی جیب میں سے نکال کر ڈالو گے تو گھوم رہی ہے دروازہ. اعمال بیکار ہیں، اور اعمال ہیں مگر ایمان نہیں ہے. تو اعمال ریت کا، چمکتی ریت کی طرح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں. والقانتین والقانتات، تیسری چیز ہے فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں. فرمان بردار یعنی فالوور، پیروی کرنے والے. جو آرڈر دیا جائے، آدیش دیا جائے، اس آدیش کا پالن کرنے والے، اس حکم کو ماننے والے، اس حکم کے مطابق چلنے والے. بچے سے کہا بیٹا پانی لائیے، فوراً اٹھا اور جا کے پانی لا کر پیش کیے، یہ فرمان برداری ہے. اللہ نے کہا ٹائم ہو گیا نماز پڑھو، اسے فوراً سب کام چھوڑے اور وضو کیا اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے اپنے کام ہاتھ میں لیے. اللہ کا حکم آیا کہ رمضان آ گیا روزے رکھو، فوراً روزے رکھنے شروع کر دیے. اللہ کا حکم آیا کہ سال پورا ہوا، اپنے پیسوں کی، اپنے زیورات کی زکات دو، فوراً زکات بھی کر. تو اللہ کے حکم کو پالن کرنے والے، اللہ کے حکموں کا فالو کرنے والے، یہ ہے فرمان برداری کا مطلب. تو تیسری صفت ہے والقانتین والقانتات، اللہ کے احکام کی فرمان برداری کرنے والے مرد اور اللہ کے احکام کی فرمان برداری کرنے والی عورتیں. چوتھی چیز ہے والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. یہ سچ بولنا اتنا بڑا اہم کام ہے کہ آج دنیا اتنی بگڑ گئی ہے کہ آج بڑی سمجھدار وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولے، اور بڑا فرزانہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ لپاڑیا ہو. یہ صورتحال ہوگی ہماری زندگیوں میں سے. سچ کی جنازہ ہی نکل گیا، سچ رخصت ہو گیا.
جبکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دے گا، جھوٹ تباہ کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پولیس کے ہاتھ میں پھنس جائیں، سچ بولیں گے تو ٹکٹ ملے گا، جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے۔ یہ تو دنیا ہے، حضور نے دنیا کے بارے میں نہیں فرمایا، لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ سچ نجات دیتا ہے یعنی آخرت میں، اور جھوٹ تباہ کرتا ہے یعنی آخرت میں۔ دنیا کا معاملہ تو تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے سچ بول دیا اور اگر ہمیں $100 کا ٹکٹ مل گیا، $100 میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، کیا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے؟ لیکن اگر جھوٹ بول کر ہم نے $100 بچا لیے اور آخرت میں اس جھوٹ بولنے کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں ڈال دیے گئے، تو کیا فائدہ ہوا $100 بچانے سے؟ تو اس لیے اس حدیث شریف کو لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا دنیا میں نجات دیتا ہے، سچ بولنا دنیا میں تباہ کرتا ہے۔ نہیں، انبیاء قرآن اور حدیث دنیا کے معاملات کے لیے، وہ آخرت کے معاملات سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ سچ بولنا چاہے دنیا میں کتنا نقصان ہو لیکن آخرت میں نجات دلانے والا یہ سچ ہے، اور جھوٹ بولنا چاہے دنیا میں کتنا لابھ ہو جائے، بھلا ہو جائے، لیکن آخرت میں وہ تباہ کرنے والا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ انسان کوشش کر کر کے سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق مرد اور صدیقہ عورت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب صدیق کا مقام حاصل کرتے ہیں تو یہ سابقین اولین کا مقام ہے، اصحاب یمین کے مقام سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ انسان برابر جھوٹ بولتا ہے، آج ایک بولا، کل دوسرا بولا، پرسوں تیسرا بولا، بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بڑا جھوٹا۔ اور جب بڑا جھوٹا لکھ دیا گیا تو جہنم کے سب سے خراب درجے میں اسے پہنچا دیا۔ اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ سچ اتنی اہمیت رکھنے والا، جھوٹ اتنی بری چیز، آج ہم لوگوں نے سچ کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی، جھوٹ میں کوئی برائی نہیں سمجھتے، بلکہ جھوٹ بولنے کو کمال اور فخر ہے۔ اور لوگوں میں بیان کریں گے فلاں جگہ پر یوں میں پھنسا تھا تو میں نے یوں جھوٹ بولا اور یوں کہا اور یوں کیا، میں نکل گیا، بھائی تو بڑا کمال لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ پانچویں چیز ہے الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ برداشت کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایسے فتنوں بھری جو ملک ہیں، فتنوں بھری جو کنٹری ہیں، ان کنٹریوں میں رہنے والے مردوں کو اور ان کنٹری میں رہنے والی عورتوں کو تو بہت کچھ سننا پڑے گا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا دین پر عمل کرنے کے لیے۔ لہذا یہ پانچویں بات ہے کہ صبر کرنے والے، سہنے والے، برداشت کرنے والے مرد اور برداشت کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، نماز پڑھنے والے مرد اور نماز پڑھنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور زکوٰۃ دینے والے مرد اور زکوٰۃ دینے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ یہ 8 چیزیں ہوئی، یہ 8 چیزیں ہوئی۔ پھر شروع سے گن لو، اسلام کے کام کرنا، ایمان صحیح رکھنا، اللہ کے احکام کا فالو کرنا، فرمان برداری کرنا، سچ بولنا، دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے میں جو پریشانیاں آئیں انہیں برداشت کرنا، صبر کرنا، نمازیں قائم کرنا، پورے پابندی سے تمام نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ، صدقے فطر وغیرہ ادا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، 9ویں چیز ہے اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ناموس یعنی شرم،
اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم کی حفاظت کرنے والی عورتیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مشکل معاملہ یہی ہے. اور اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اہم رکھنے والے اسلام کے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت والی اسی گندا ماحول ہے. چاروں طرف بے حیائی ہے، عریانیت ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا بگڑا ہوا معاشرہ ہے. اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم بسے ہوئے ہیں، اس میں رہتے ہوئے اپنے ناموس کی حفاظت، اپنی شرم کی حفاظت یکساں مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ 9ویں چیز وہ مرد جو اپنی شرم کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شرم کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی. اور 10ویں چیز ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو بے حد یاد کرنے والے مرد، اللہ کا بے حد ذکر کرنے والے مرد، اور اللہ کو بے حد ذکر کرنے والی عورتیں. ہر وقت اللہ کی ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں رہ کر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. اس دنیا میں سب کچھ یاد رہتا ہے، نہیں یاد رہتا تو اللہ یاد نہیں رہتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو عورتیں جو مرد نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے مگر نماز نہیں پڑھتے، انہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی اللہ کا خیال بھی نہیں آتا. اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ 5 وقت کی، جب نماز الگ الگ ٹائموں میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو بار بار اللہ کو بھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، بار بار اللہ کو بھولتے ہیں اور اللہ یاد آتے ہیں. یہ نمازیں اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہیں. مگر بہنوں اور بھائیوں، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کے اندر بھی اللہ یاد نہیں آتا. جو نمازیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، ہمیں اس نماز کے اندر بھی اللہ یاد نہیں آتا. کیا یاد آتا ہے؟ سلام پھیر کر فلاں سبزی پکانی ہے، سلام پھیر کر کے سموسے تلنے ہیں، سلام پھیر کر کے بھجے بنانے ہیں، سلام پھیر کر کے جاب پر جانا ہے، سلام پھیر کر کے فلاں سامان دکان میں فلاں جگہ رکھا، وہاں سے اٹھا کے فلاں جگہ رکھنا ہے. یہ نماز میں سب حساب ہوتا ہے. یہ بھائیوں کا اور بہنوں کا نماز میں حساب ہوتا ہے. تو نماز میں اللہ کہاں یاد ہے؟ یہ تو سب کاروباری یاد ہے نماز میں. اور جب سلام پھیر کر کے چلیں، آپ اس سے پوچھئے کہ آج امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا. اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں، امام صاحب سے ہی پوچھو کہ آپ نے کیا پڑھا تھا. حالانکہ جہری قرات ہے، امام صاحب نے 2 رکوع پڑھے ہیں اور سنتا، وہ پورا ٹائم سن بھی رہا ہے قرآن، اس کو یاد نہیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا. کیوں؟ اس کا دماغ حاضر ہی نہیں، اس کا دماغ حاضر ہی نہیں ہے. اور جب اس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے تو اللہ کو کیا اس نے یاد کیا، اللہ کا کیا ذکر کیا. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہماری نمازیں، ہم اپنی نمازوں کے اندر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. دراحالے کہ نمازیں ہیں ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ 10 کام ہیں جو اللہ نے بتلائے. اسلام کے تمام کام کرنا چاہیے، ایمان صحیح اور مضبوط ہونا چاہیے. اب یہ بہت لمبا مضمون ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے کیا کیا کام ہیں اور اسلام کے کاموں میں سے اہم کام بتاؤں، تھوڑے وقت میں نہیں بتا سکتے. ایمان کیا ہے، ایمان کے صحیح عقیدے کیا ہیں، غلط عقیدے کیا چل رہے ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ سب تفصیل سے کھول کر سمجھانا ضروری ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، تاکہ ان کا ایمان اور عقیدے صحیح ہوں. مگر تھوڑے وقت میں اسے نہیں کھول سکتا. کوئی اور وقت آئے گا کھولنے کا تو کھول کر کے اچھی طرح سے تمام ہر عقیدے کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو میں نے 2 عقیدے سمجھائے، تمام بہنیں اسے سمجھ لیں، میں نے 2 عقیدے سمجھائے. ایک عقیدہ توحید کہ اللہ اور معبود ایک،
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ اس کو میں نے سمجھا دیا, اور اس میں جو گمراہی ہے وہ بھی سمجھا دی کہ ہندوستان کے ہندو کروڑوں خدا مانتے ہیں, عیسائی 3 خدا مانتے ہیں, یہ سب رانگ بلیف ہیں. خدا ایک ہے, اس کی خدائی میں کوئی پارٹنر اور ساجی نہیں ہے, وہی تنہا ورشپ کا وردی ہے, وہی حقدار ہے بندگی کا, اس کے علاوہ اور کوئی بندگی کا حقدار نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ میں نے رسالت کا سمجھایا کہ ہر رسول اور ہر رسول کی طرح ہمارے آقا سرکار مدینہ ان کا مقام بھی ہے عبدہ و رسولہ, اللہ کے بندے, لہذا اٹھا کر کے خدائی میں داخل مت کرو, اور اللہ کے رسول لہذا گرا کر کے عام انسانوں میں مت ملاؤ, گرا کر کے عام انسانوں میں مت ملاؤ. اللہ کے رسول ہیں جن کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہے, اور اللہ کے بندے ہیں, اٹھا کر کے اللہ کے قریب مت لے جاؤ. اللہ کے دوسرے فرشتوں کے بارے میں عقیدے, اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدے, قیامت کے بارے میں عقیدے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے, تقدیر لکھے ہوئے عقیدے, یہ سب عقیدے ہیں. اس میں بھی صحیح اور غلط ہے, ان سب کو سمجھانا چاہیے, مگر میں وقت کی قلت سے وہ نہیں سمجھا پا رہا. اس لیے یہ سمجھ لو کہ کتابیں پڑھو, بزرگوں سے بیان سنو, اور عقیدے صحیح کرو. عقیدے جب تک صحیح نہیں ہوں گے عمل بیکار ہے. اور تیسری چیز ہے اللہ کی اطاعت, فرمان برداری. چوتھی چیز ہے سچ بولنا. پانچویں چیز ہے صبر کرنا, نمازیں پڑھنا, زکاتیں دینا, روزے رکھنا, اپنے ناموس اور شرم کی جگہ کی حفاظت کرنا, اور اللہ کا بے حد ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور بڑی مغفرت تیار کر رکھی ہے. ایسے بندوں کو اور ایسی بندیوں کو اللہ بخشیں گے, ان کی بخشش فرمائیں گے, ان کی کوتاہیاں معاف فرمائیں گے, ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جنت کی شکل میں. میں جنت کی بھی تھوڑی تفصیل کرتا, اللہ کی مغفرت کا بھی تھوڑا بیان کرتا, مگر وقت تنگ ہو رہا ہے, وقت اور 3 بجنے والے ہیں, اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کر پاؤں گا. اللہ کی مغفرت کی اور اللہ کے بڑے اجر کی یعنی جنت کی تفصیل میں نہیں کر پاؤں گا. دوسرا کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ دیکھوں گا. اور مسلمان بندیوں کے لیے اور مسلمان بندوں کے لیے اس کی کوئی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت تیار کر رکھی ہے اپنے اچھے بندوں کے لیے, جس کے بارے میں جس جنت کے اندر وہ آنکھوں کی ٹھنڈکیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی, جو کسی کے دل پر اس کا وسوسہ بھی نہیں گزر سکتا, اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. وہ جنت اجر عظیم ہے, بہت بڑا اجر ہے, اور وہ بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے ان 10 کام کرنے والے مردوں کے لیے اور ان 10 کام کرنے والی عورتوں کے لیے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. 22واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس کا پہلا رکوع اسی آیت سے شروع ہوتا ہے. آپ حضرات کے گھر میں تفسیریں ہوں, انگریزی تفسیر ہو, گجراتی تفسیر ہو, اردو تفسیر ہو, آپ اس میں سے نکال کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھیے, یاد کیجئے, اور ان 10 کاموں کو سوچ سوچ کر کے یہ 10 کام اپنی زندگیوں میں حاصل کیجئے, پیدا کیجئے, تو اللہ کی مغفرت ملے گی, جنت ملے گی, اجر عظیم ملے گا. صرف گمان سے, مسلمان کہلانے سے جنت نہیں ملتی, مغفرت نہیں ملتی. مسلمان کہلانے سے, مسلمان میں حضور نے فرمایا کہ جیسے یہود و نصارہ کے بہت فرقے ہوں گے, میری امت کے اس سے زیادہ فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا, باقی سب جہنم میں جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا وہ فرقہ ہے جو میری اور میرے صحابہ کے پاس پر ہوگا. جس راہ پر, جس روش پر, جس پگڈنڈی پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چلیں گے, اس راہ پر جو ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا. میری بہنوں اور میرے بھائیوں, کوشش کرو
ہمت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کی جو روش تھی اس روش کو اپناؤ، غیروں کی روشوں کو مت اپناؤ۔ آج مردوں کا حال بھی ٹھیک نہیں رہا اور بہنوں کا حال بھی عام طور پر بگڑ گیا۔ ان کا لباس انگریزوں جیسا ہے، ان کے بال انگریزوں جیسا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، منحوس چہرے بنے ہوئے ہیں، لباس ان کے مردوں کے اور عورتوں کے لباس کافروں جیسے ہیں، جس لباس کو دیکھ کر پوری بے حیائی اور شرم ٹپکتی ہے۔ مرد بھی ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے بے حیائی اور شرم ٹپکتی ہے، اور عورتیں بھی ایسا لباس پہننے لگی ہیں جس سے بے حیائی اور شرم ٹپکتی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے رسولوں نے بتلایا ہے۔ کافروں کے کلچر میں رنگ جانا، کافروں کے کلچر میں گھل مل جانا، کافروں کے طرز زندگی کو اپنا لینا، یہ جنت کا راستہ نہیں، وہ تو کہیں اور پہنچا کر رکے گا۔ جنت کا راستہ تو وہی کیپ لیفٹ رائٹ، صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر چلو گے تو ہی جنت میں پہنچو گے، صحیح طریقے زندگی اپناؤ گے تو ہی جنت میں پہنچو گے۔ حضور کا طریقہ، حضور کی بیویوں کا طریقہ، حضور کی بیٹیوں کا طریقہ، حضور کے صحابیات کا طریقہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ میم صاحب کا اور لیڈی صاحبہ کا اور فلاں صاحبہ کا اور فلاں صاحبہ کا اور یہ کلچر اور وہ کلچر جنت میں لے جانے والا راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ اللہ تک پہنچانے والا جو اللہ کے رسول کی بیویوں کا راستہ تھا، وہ راستہ تھا۔ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے طریقے زندگی میں اور آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے طریقے زندگی میں کیا فرق پڑ گیا ہے، میں بتاتا، مگر افسوس ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات بھائی اور بہنیں درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں گے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ اللهم يا حي يا قيوم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں، چھوٹی برائیوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، بڑی برائیوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، زندگی کے فتنوں سے، موت کے فتنوں سے، سکرات کی آزمائش سے، دجالی فتنوں سے، تہذیب جدید کے فتنوں سے، کفر و شرک کے فتنوں سے، مال کے فتنے سے۔ یا اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور دجال اکبر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما، موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، جہنم کی لپٹوں سے ہماری حفاظت فرما، میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری زکاتوں کو اور خیراتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کے اندر خوبیاں پیدا فرما، ہمیں اچھے سے اچھے اور بہتر اعمال کرنے والے بندے اور بندیاں بنا۔ یا اللہ امت کی طرف سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما۔ میرے مولا اگر ان کی محنتیں نہ ہوتی، ان کے ذریعے سے دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا، معلوم نہیں ہم گمراہی کی کس گھاٹی میں اور کس وادی میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ میرے مولا ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے محنتیں کر کے ہم کو تیرے راستے پر لگایا۔ اے میرے مولا آپ سے لے کر ہم تک جتنے مرد اور عورتیں جنہوں نے ہمیں دین پہنچانے میں حصہ لیا ہے،
میرے مولا سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، انہوں نے ہماری تربیت میں اور ہم کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرے مولا ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ میرے مولا یہ تیرا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس آخری عشرے میں میرے مولا ہم اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، ہم گڑ گڑا رہے ہیں میرے مولا، التجا کر رہے ہیں، اے میرے مولا ہم سب بندوں کی اور ہم سب بندیوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ یہاں سب بندے اور بندیاں جو جمع ہیں ان کی جائز مرادیں پوری فرما، جو ان میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ان سب کو بھلائیاں عطا فرما، اور ہماری تمام دنیا کی مرادیں پوری فرما جو تجھے پسند ہوں، تیری مرضی کے مطابق ہوں، اور ہمارے آخرت کے تمام کام اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔